نہیں وزراء نے کیا بتانا ہے. وہ وزیر خزانہ صاحب کا آپ نے اسٹیٹمنٹ پڑھا, میں حیران ہو رہا تھا, پتہ نہیں وہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں. اصل میں آپ کا اچھا بھلا بے شک جتنی مرضی گرمی ہو, اے سی لگا ہوا ہو, ہر چیز آپ کی جو ہے وہ اویلیبل ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو, گھر میں, فیملی میں, بچوں میں, پھر آپ نے ٹریول کرنا ہے وہ بھی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کرنا ہو, تو پھر آپ ایسی اسٹیٹمنٹس دیں گے. پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں یہ جو وزراء ہیں. اور جو وہ بات جو ہے وہ وہی کرنی چاہیے جو عام آدمی جو فیل کر رہا ہے, جو عام جو ہے وہ مزدور ہے, دیہڑی دار ہے, جو محسوس کر رہا ہے. اصل معیشت وہیں سے پہچانی جاتی ہے نا. ہم روزانہ یہاں پہ یہی بات کرتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے, وہ پریشان حال ہے. ان تک آپ نے 100 جو ہے وہ دعوے کر دیں, آپ 100 قسم کی رپورٹیں لے آئیں, لیکن جب تک کہ جو عام لوگ ہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ایلیٹ کلاس ہے نا, تو ایک مڈل کلاس ہے. اب مڈل کلاس بھی پتہ نہیں, اب جو ہے وہ خط غربت سے نیچے بھی لوگ جو ہے وہ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں, کیا حکومت کو نہیں پتہ؟ سب کچھ پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس پر پردہ ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. 28 فروری سے پہلے بھی کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں تھی. آج تو میرے خیال میں ان کو بات بھی نہیں کرنی چاہیے ایسی کہ بہت جو ہے وہ یہ ہے. جب جو وزیر پیٹرولیم صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرائیڈے کے لیے تیار ہو جائے. جی, تیاری کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی اتنا جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے پیٹرول, اور مزید جو ہے وہ آپ تیاری پکڑ لیں. تو اس سچویشن میں یہ بات کرنا تو میرے لیے حیران کن ہے. آپ بے شک جو ہے وہ IMF کے جو فگرز ہیں وہ پورے کرتے رہیں جس طرح مرضی ہے, ٹیکسز کی بھرمار کرتے رہیں پیٹرولیم لیوی کے ذریعے, یا آپ جو ہمارے جو بل آتے ہیں ان میں مختلف قسم کے ٹیکسز جو ہے وہ لوگوں تک لگاتے رہے. وہ بیچارے کیا کریں گے, کچھ نہیں کر سکتے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت وقت کو تھوڑا سا تو پریشرائز کرنا ہوتا ہے. میں 28 فروری سے پہلے جاتا ہوں, چلیں ابھی کرائسس جیسی سچویشن ہے, تو تب بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ حکومت کو اپوزیشن ٹائپ کی کوئی چیز جو ہے وہ کوئی ٹف ٹائم دے رہی ہو, کوئی عوام کی بات ان تک پہنچا رہی ہو. تو اس لیے یہ صورتحال معیشت کی کوئی اچھی نہیں ہے. لوگوں کا جو چولہا ہے وہ نہیں چل رہا, بے روزگاری بھی ہے اور مہنگائی بھی ہے. آپ کے ہاں جابس بھی نہیں ہیں, اور جہاں پہ حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھتی ہے, تھوڑی سی سپیس ہے, تھوڑے سے لوگ خوشحال ٹائپ چل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں لاؤ انہوں نے ٹیکس. گزشتہ اکنامک سروے پیش کیا تھا وزیر خزانہ نے, انہوں نے جابس کے حوالے سے تو تبھی کلیئر کر دیا تھا کہ حکومت کا کام ہی نہیں ہے جابس کریشن. حکومت تو ماحول دیتی ہے, جابس تو نہیں کریٹ کرتی. یہ تو پچھلے اکنامک سروے میں انہوں نے بتا دیا تھا. آج تو سال ہو گیا اس بات کو. نہیں, ماحول کیا دیتی ہے یہ ماحول جو ہے, مجھے بتا دیں حمزہ بھائی, ماحول ہوتا کیا ہے؟ حکومت کون سا ماحول دیتی ہے جس میں نوکریاں مل جاتی ہیں؟ کیا ماحول ہوتا ہے؟ میں یہ وہ کہتے ہیں معیشت کو بہتر کرنا ہوتا ہے, اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم معیشت کو بہتر کر دیا, 4% GDP گروتھ. بڑی اچھی ثاقب نے بات کی ہے, جو شخص اے سی میں بیٹھا ہوا ہے نا, جس کی گاڑی میں اے سی ہے, جس کے دفتر میں اے سی ہے, جس کے گھر میں اے سی ہے, جسے لوڈ شیڈنگ کا بھی نہیں علم, تو ثاقب نے یہ بات بولی, اسے کیا پتا, جائے نا جا کے وہ ایک غریب کی بستی میں جائے نا. بلکہ اب تو ثاقب بھائی وہ جو آپ نے مڈل کلاس ہے, مڈل کلاس بھی ختم ہو گیا. ایک امیر ترین ہے اور باقی سب غریب ترین ہے. اب مڈل کلاس والا کوئی سلسلہ نہیں رہا. بالکل جھوٹ ہے کیونکہ مڈل کلاس ہے. یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں, کوئی مڈل کلاس نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مڈل کلاس کے ساتھ بھی جو حالات ہیں وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ سب جو ہے اپنا جو بس بچاتے پھر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اللہ نے بھرم رکھا ہوا ہے, تو مڈل کلاس بھی چل رہی ہے. ران صاحب, ایران امریکہ والا معاملہ CNN کے کلیم کر لیتے ہیں کہ جی ڈپلومسی جو ہے وہ چل رہی ہے. جو عام طور پہ حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اتنے دور نہیں ہے دونوں ممالک, اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو تلوار لٹک رہی ہے 1 مئی والی, اس حوالے سے بھی کچھ چاہتے ہیں کہ معاملات حل ہو جائیں. اور عباس اراغچی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے درخواست کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے, بس فیس سیونگ کا شاید مسئلہ رہ گیا ہے کہ دونوں چاہ رہے ہیں کہ پہل کوئی اور کر دے. دیکھیں, ٹرمپ صاحب کی بات بھی اس لیے یقین نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں نا, بڑے بڑے تجزیہ کار جو ان کے حق میں بولتے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے ایک دن میں 10 بیان ہوتے ہیں اور کسی بیان پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ٹرمپ صاحب نے جو کہا میں تو اس پہ یقین نہیں کرتا. آج تک ان کی کوئی کہیں بھی بات درست نہیں ہوئی. اراغچی صاحب نے جو بات کی ہے وہ جن کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں, دیکھیں اس وقت تو خالی پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان اس میں اہم ترین رول ادا کر رہا ہے, اور انہوں نے یہ بات بھی کی ہے, پاکستان کا بھی شکریہ ادا کی ہے. اراغچی کی بات پہ اس لیے ہمیں اس پہ تھوڑا سا اعتبار کرنا چاہیے
کہ اس دوران میں جب پہلے کہا گیا کہ ہم اپنے بندے نہیں بھیجیں گے, ہم بڑی سختی کریں گے, فلاں کریں گے, فلاں کریں گے, اس کے بعد معاملات ایک دم ٹھنڈے ہو گئے. وہ لوگ اپنا وزٹ بھی کر رہے ہیں. پاکستان کے بعد ان کا عمان جانا, عمان کے بعد ان کا سب سے بڑی گل رشیا میں جانا, سب سے بڑی بات جو ہے. اور رشیا میں جا کر وہ جو ملاقات کرنی, پھر پیوٹن کا کہنا کہ مجھے رہبر اعلیٰ کا پیغام مل گیا ہے, اور ان کا یہ پیغام دینا کہ ہم ایران کی حمایت بھی کرتے ہیں اور ایران کے حق میں جو چیز ہوگی اس کی حمایت کریں گے. وہ بھی ایک سپر پاور ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک چیز نظر آ رہی ہے, دکھ رہی ہے. تو امریکہ کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ ایران کو گرانا اتنا آسان نہیں تھا. اس کے بعد عرب ممالک جو ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک رول ادا کیا ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے. اس جنگ سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا وہ اس خطے کو ہو رہا ہے. ساری صورتحال میں اب ضرورت سب سے زیادہ جو ہے نا, دیکھیں ایران پہلے بھی حالت جنگ میں ہی تھا نا, اب سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ امریکہ کو ہے, جو چدراہٹ کا ایک محور ہے نا, جو چاہتا ہے کہ چدراہٹ میرے پاس ہی رہے, اور اس کے لیے پھر سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. بالکل ٹھیک. اور اوپر سے ٹرمپ صاحب پہ جو حملہ ہوا تھا جی, اس کے بعد تو ویسے بڑی چیزیں آ گئی. آپ سنیں وہ حملہ ور کے معاملے میں بھی خاموشی ہو گئی ہے ساری. وہ اس کو عدالت پیش کیا تھا, اب اگلی تاریخ اس حوالے سے مل گئی ہے. اٹارنی جنرل بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ بتا رہے تھے. اب چونکہ بات عدالت کی ہو گئی ہے تو ثاقب صاحب عدالت کی جانب چلتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا, 3 ججز کے ٹرانسفر ہو گئے ہیں. ایک جج, اب ہم خط لکھنے والوں کی بھی بات کریں تو جسٹس ارباب طاہر صاحب جو ہیں وہ بھی خط لکھنے والوں میں تھے, لیکن آج ان کا معاملہ واپس ہو گیا, ان کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی گئی ہے. سارا معاملہ ہوا کیا ہے, اور صرف گورنمنٹ کو اس میں تاریخ یاد رکھے گی کہ گورنمنٹ نے ایسا کیا تھا, لیکن اندر ووٹنگ ہوئی ہے تو 5 ووٹ تو ججز کے. اچھا, ایک تو حمزہ صاحب کل ہم نے بتایا تھا اپنے ناظرین کو کہ 3 ججز کے ٹرانسفر جو ہے وہ ہمیں کنفرم نظر آ رہی ہے, اور 2 کی جو ہے وہ اس میں سے آراء تقسیم ہے, تو وہی ہوا ہے. لیکن صرف ایک جسٹس ارباب کا کہا جا رہا تھا کہ جسٹس خادم حسین سمرو کا کہ ان کا تبادلہ ہو جائے گا, وہ نہیں ہوا. ان کی جگہ جسٹس سمر رفعت امتیاز کا جو ہے تبادلہ ہو گیا ہے. اچھا, یہ 3 جو ججز ہیں, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمر رفعت امتیاز. جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں, وہاں 41 تقریباً ججز ہیں. تو یہاں پہ وہ چیف جسٹس کے پاس بعد جو ہے وہ دوسرے نمبر پر تھے, اور وہاں 12ویں نمبر پر جائیں گے. 12ویں نمبر ہوگا ان کا سینیئرٹی میں. اور یہ بھی ایک عجیب سی چیز ہے کہ وہاں جو 12ویں نمبر کے بعد کے ججز ہیں ان کی سینیئرٹی جو ہے 1 درجہ وہ نیچے آ جائے گی کہ کیانی صاحب کیونکہ وہاں پہ چلے گئے ہیں باہر سے. اسی طرح جسٹس بابر ستار ہیں, وہ پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں, تو ان کی جو یہاں پہ سینیئرٹی تھی وہ 3رے نمبر پر تھے, تو پشاور ہائی کورٹ میں وہ 6ٹھے نمبر پر ہوں گے. اسی طرح جسٹس سمر رفعت امتیاز ہیں, وہ یہاں ہائی کورٹ اسلام آباد میں 6ٹھے نمبر پر تھیں, اور سندھ ہائی کورٹ میں وہ 16ویں نمبر پر ہوں گی. تو یہ تھوڑی سی ان کی جو سچویشن بننی ہے. باقی ہائی کورٹس میں 11 سال جسٹس محسن اختر کیانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزارے ہیں, جسٹس سمن نے 5 اور جسٹس بابر ستار نے 6 سال جو ہے وہ گزارے ہیں. آج کا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بہت اہم تھا. وہ جو آپ نے بات کی کہ عدلیہ کے جو ججز وہ خود جو ہے وہ ووٹ کر رہے ہیں, تو اعتراض پھر کیسے بنتا ہے؟ بات تو ٹھیک ہے کہ جب عدلیہ کے اندر سے ووٹ اگر نہیں پڑیں گے تو ہم سارا برڈن حکومت پہ کیسے شفٹ کر دیں کہ چیف جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں, جسٹس جو ہے وہ عامر فاروق صاحب ہیں, جسٹس حسن اظہر رضوی, یہ 3 ججز وفاقی آئینی عدالت کے ہیں. اسی طرح چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, یہ 2 ججز بڑی عدالتوں کے ہیڈ ہیں, سربراہ ہیں. تو 5 یہ ووٹ ہیں عدلیہ کے اندر سے جو ٹرانسفر کے. تو یہ بیانیہ تھوڑا پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ اگر بیلنس بات کی جائے تو عدلیہ کے اندر سے جب ووٹ پڑ رہا ہے تو پھر عدلیہ کو خود اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے مخالفت کی تھی, انہوں نے مخالفت میں ووٹ ڈالا. جسٹس منیب اختر نے مخالفت میں ووٹ ڈالا, اور 2 ووٹ پی ٹی آئی کے تھے, انہوں نے بھی مخالفت میں ڈالا. تو 4-11 سے جو یہ فیصلے جو ہے وہ ہوئے ہیں. ایک عجیب کام ہوا ہے کہ جو جسٹس بابر ستار کی ٹرانسفر ہے اس میں 10-5 سے ہوا ہے, اور وہ جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے پشاور ہائی کورٹ. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کی ٹرانسفر کے خلاف ووٹ کیا ہے, لیکن کیونکہ وہ ووٹ مائنارٹی میں تھے اور میجارٹی ووٹ زیادہ تھے تو اس لیے ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا. تو یہ ایک لکونہ بھی اس میں آ گیا ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے جج چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ دوسری ہائی کورٹ جائے, اور دوسری ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جہاں پہ انہوں نے
जाना है वो उसके खिलाफ वोट दे रहा है। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन सामने आई है, जिसमें आज जो पीटीआई के दोनों मेंबरान थे उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि इसमें रूल्स बनने चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि जज जिस हाई कोर्ट में जिस जज को भेजा जा रहा है उसका चीफ जस्टिस कह रहा है मैं नहीं लेना चाहता। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल नजर आई है। फिर इसमें जो ये तीनों जजेस हैं, ये 25 मार्च 2024 को जो एक मशहूर ज़माना 6 जजेस का ख़त था जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात हुई, ये तीनों जजेस उसमें जो है वो शामिल थे। जस्टिस समन, जस्टिस बाबर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ये शामिल थे। और आर्टिकल 200 में जो तब्दीली भी की गई थी बज़ाहिर 27वीं आईनी तरमीम में, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि सबसे पहले इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, और आज जो है वो उसी पर अमल हुआ है और उनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आज जैसे ये चल रहा था कमीशन का इजलास, इसी दौरान ही तीनों जजेस अपना सामान वगैरह पहले ही वो पैक कर चुके, मतलब घर भेज चुके थे। थोड़ा मुलाकातें उन्होंने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां से स्टाफ से अलविदाई मुलाकातें करके बिल्कुल वहां से रवाना हो गया।